ملعون ملعون من یظلم بعدی فاطمہ، ملعون ہے وہ شخص جو میرے بعد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ میری بیٹی فاطمہ پر جو ہے وہ ظلم کرے، وَيَغْضِبُهَا اور ان کو غضبناک کرے، وَيَقْتُلُهَا اور جو ان کو قتل کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی الثانی عشر الذی بیمنہ رزق الورا وبوجودہ ثبتت الارض والسماء الحجۃ بن الحسن المہدی علیہ السلام، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، خصوصاً علی الجبت والطاغوت۔ سلسلہ گفتگو ہمارا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ان روایات سے متعلق ہے کہ جو شیعہ معتبر منابع کے اندر جو ہیں بی بی سلام اللہ علیہ کی شہادت سے متعلق اور بی بی سلام اللہ علیہ کی مظلومیت سے متعلق وارد ہوئی ہیں۔ بی بی سلام اللہ علیہ کی مظلومیت سے متعلق بہت زیادہ روایات جو ہیں شیعہ کتب کے اندر موجود ہیں۔ ان میں سے بعض روایات جو ہیں ہم نے گزشتہ اس سلسلے کی جو کڑی میں ہم نے پروگرام کے اندر جو ہے وہ بیان کی ہیں، اور اسی سلسلے کی ایک اور کڑی جو ہے کنز الفوائد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 149 کے اندر، یہ کنز الفوائد شیخ ابو الفتح محمد ابن علی کراچی طرابلسی، یہ علماء قدماء میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، اور مرحوم سید مرتضیٰ اور شیخ مفید کے جو ہیں وہ شاگردوں میں سے جو ہے ان کا شمار ہوتا ہے، بزرگان میں سے یہ شمار ہوتا ہے ان کا۔ اور حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، اور روایت جو ہے بڑے بڑے بزرگان جو ہیں مذہب شیعہ کے، جیسے ابو الحسن ابن شاذان رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد اپنے یہ والد گرامی سے، اور مرحوم ابن ولید جو ہیں، اور اس کے بعد جو ہے مرحوم صفار، یہ سارے جو ہیں، اور پھر اس کے بعد مفضل ابن عمر ہیں، اور یونس ابن یعقوب رضی اللہ عنہ، یہ تمام اس کے جو راوی ہیں بہت راوی اور بڑی بڑی شخصیات اس کے سلسلہ سند کے اندر جو ہیں موجود ہیں۔ تو حضرت امام صادق علیہ السلام راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے سنا کہ یہ بھی ایک لمبی اور ایک طولانی جو ہے روایت ہے۔ اس روایت کا وہ حصہ کہ جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت سے متعلق ہے وہ اس کو صرف بیان کرنا مقصود ہے، اگرچہ پوری روایت جو ہے بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی ضروری ہے، اور بہت اہم مطالب اس کے اندر موجود ہیں، لیکن کیونکہ ہمارا جو موضوع ہے وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت ہے تو ہم صرف وہ حصہ ہی بیان کریں گے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، یا یونسو قال جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے یونس میرے جد بزرگوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ملعون ملعون من یظلم بعدی فاطمہ، ملعون ہے وہ شخص جو میرے بعد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ میری بیٹی فاطمہ پر جو ہے وہ ظلم کرے، وَيَغْضِبُهَا اور ان کو غضبناک کرے، ان کو ناراض کرے، وَيَغْصِبُهَا حَقَّهَا اور جو ان کے حق کو غصب کرے، ان کا حق چھین لے، ان کا حق لے لے، وَيَقْتُلُهَا اور جو ان کو قتل کرے۔ ثم قال یا فاطمہ البشرى فلک عند اللہ مقام محمود، اور اس کے بعد حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے فاطمہ تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ آپ کے لیے ذات پروردگار کے نزدیک مقام محمود ہے، تشفعین فیہ لمحبیک وشیعتک، آپ اپنے محبین اور اپنے شیعوں کی شفاعت کریں گی، فتشفعین یا فاطمہ، اور اس کے بعد فتشفعینی یا فاطمہ، اور آپ کی شفاعت جو ہے وہ خداوند کریم کی ذات کے نزدیک قابل قبول ہوگی، یعنی آپ قابل شفاعت ہیں، اور مومنین اور جو آپ کے محب اور شیعہ ہیں آپ کی شفاعت جو ہے ان کے لیے آپ ان کی شفاعت کریں گی، اور آپ کی شفاعت جو ہے ذات پروردگار وہ اس کو قبول فرمائے گا۔ تو اس کے بعد فرمائے لو ان، اب یہاں پہ ایک بہت اہم بات فرمائی، پوری حدیث ہی اہم ہے، لو ان کل نبی بعثہ اللہ وکل ملک قربہ شفعوا فی کل مبغض لک غاصب لک ما اخرج اللہ من النار ابدا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ اگر ہر نبی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا ہے، انبیاء جو ہیں اللہ تعالیٰ کی معصوم مخلوق ہیں، انبیاء کو ذات پروردگار خود منسوب کرتا ہے، خود منصوص فرماتا ہے، انبیاء ذات پروردگار کی منصوص مخلوق ہے، معصوم مخلوق ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ہر نبی جس کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا ہے اور ہر فرشتہ کہ جس کو ذات پروردگار نے مقرب قرار دیا ہے، اپنے قریب اس کو کیا ہے، یعنی مقربین فرشتوں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے، اگر وہ شفاعت کرے ہر اس مبغض کی کہ جس سے جو ہر اس شخص کی کہ جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے متعلق بغض رکھتا ہے، ان سے متعلق عداوت رکھتا ہے، ان سے دشمنی رکھتا ہے، اور اس کی یہ انبیاء اور فرشتے جو ہیں شفاعت کریں وغاص من لکا، اور وہ شخص کہ جس نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے حق کو غصب کیا ہے تو ما اخرجہ اللہ من النار ابدا، ذات پروردگار جو ہے اس کو بالکل معاف نہیں کرے گی اور اس کو آتش جہنم سے کبھی بھی باہر نہیں نکالے گی۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا جو مبغض ہے، جو ان سے بغض رکھنے والا ہے، ان سے دشمنی رکھنے والا ہے، ان سے عداوت رکھنے والا ہے، وہ ابد الآباد جو ہے وہ جہنم اس کا جو ہے وہ ٹھکانہ ہے۔ بہرحال یہ روایت جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی فضیلت کو بھی بیان کرتی ہے، ان کے لیے مقام شفاعت کو بھی بیان کر رہی ہے، لیکن یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جو ہے وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے اوپر ہونے والے مظالم سے متعلق جو ہے وہ خبر بھی دے دی ہے۔ اور یہ روایت جو ہے اس کے بعد الدر النظیم فی مناقب ائمۃ الحامیم صفحہ نمبر 458 کے اندر مرحوم یوسف ابن حاتم شامی جو ہے، ان کا بھی بزرگ علماء میں سے شمار ہوتا ہے، یہ مرحوم علامہ ہلی اور مرحوم سید ابن طاؤس کے جو ہیں وہ شاگردوں میں سے شمار ہوتے ہیں، تو انہوں نے بھی اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ مرحوم علامہ مجلسی نے بہار الانوار جلد نمبر 29 اور صفحہ نمبر 346 کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ عوالم العلوم جو ہے اس کی جلد نمبر 11 حصہ نمبر 2 اور صفحہ نمبر 708 کے اندر حدیث کو ذکر کیا ہے، اور مرحوم آیت اللہ بروجردی نے جو ہے جامع و احادیث شیعہ جو ہے اس کی جلد نمبر 22 اور صفحہ نمبر 542 کے اندر بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ اتنے علماء نے اس کو حدیث کو جو وہ ذکر کیا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔